مسلمانوں کو مختلف طریقے سے خرچ کرنے پر قرآن کریم آمادہ کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک بیج جیسی ہے، انبتت سبع سنابل، کہ اس ایک بیج کو کاشت کرنے سے 7 خوشے اگتے ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک بیج سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں کے اندر 700 دانے ہو گئے۔ گویا اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مثالوں کے ساتھ قرآن کریم میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھا چڑھا کر تمہارے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اور صرف نامہ اعمال میں ہی درج نہیں ہوتا بلکہ آپ کے پاس جو مال ہے اللہ اس میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اللہ جل جلالہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ایک آدمی سود لیتا ہے، اب اس کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں اضافہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اضافہ نہیں ہے، یہ کمی ہے، کیونکہ اللہ اس کو مٹا کے رکھے گا۔ اور صدقہ جو آپ دیتے ہیں تو آپ کی بیلنس شیٹ میں وہ کمی نظر آتی ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاں سے گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ کمی نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اضافے کے ساتھ یہ واپس کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کے راستے میں اگر 1 کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اللہ اپنے دست قدرت میں اس کو لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اس طریقے سے جیسے تم میں سے کوئی شخص بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی جیسے آپ ایک چھوٹا بچھڑا لیتے ہیں، وہ پرورش ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا بیل بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر 1 کھجور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسا وزنی اجر لکھ دیتا ہے۔ تو بندہ مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے۔